بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روایات لا شاہ عطر کی پامالی قسط دوم یعنی آخر۔ دوستو، یہاں مورخین کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم شعر کی آمد والی روایت کو درست مانتے ہیں تو پامالی کی روایت رد ہو جاتی ہے، اور اگر پامالی کی روایت درست مانتے ہیں تو شعر کی روایت رد ہوتی ہے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پامالی کی تعداد روایات ہیں، دوسری طرف شعر کی روایت کو رد کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ صدیوں سے اس روایت کو اس حد تک درست مانا جاتا ہے کہ اب تک کربلا میں شعر کی شبیہ بنائی جاتی ہے، جو اس روایت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس مقام پر صاحبان مقتل کی کئی آراء ہیں جو اجمالی طور پر عرض کرنا ضروری ہیں تاکہ اصل تصویر سامنے آ سکے۔ دوستو، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ شعر والی روایت درست نہیں ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ لا شاہ عطر کی پامالی والی روایت غلط ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 10 محرم کو شعر کی مقتل گاہ میں آمد کی وجہ سے پامالی کا ارادہ ترک کر دیا گیا تھا، مگر 11 محرم کو پامالی کا واقعہ ہوا ہوگا، یعنی احتمال ہے کہ ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روایات اور زیارات میں الفاظ یہ ہیں کہ شہداء علیہم السلام کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، جیسا کہ زیارت مفجع میں بھی ہے، اور دیگر کئی زیارات میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جو پامالی والی روایت کی تائید کرتے ہیں۔ کچھ محققین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے یہاں مجازاً استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ عربی زبان کا محاورہ تھا کہ کسی کی لاش پر یا کسی پر گھوڑے دوڑانے سے مراد بغاوت کرنا، شکست دینا یا بے حرمتی کرنا لیا جاتا تھا، نہ کہ حقیقی معنی میں۔ اس لیے ان الفاظ سے لاشوں کے پامال کیے جانے پر استدلال درست نہیں ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل میں وہ کلام الہی کی یہ آیت لاتے ہیں کہ جس میں مال فے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یعنی جس کے لیے تم نے جنگ نہیں کی اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صاحب ناسخ الطوری کی رائے یہی ہے کہ کربلا معلیٰ میں شہداء کربلا علیہم السلام کے لاش عطر کی پامال نہیں کیا گیا۔ یہ گھوڑے دوڑانا محاوراتی زبان کا استعمال ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے شعر کا آ کر پامالی سے روکنے کا واقعہ لکھا ہے تو وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ شعر اس وقت لاش عطر کی حفاظت کرتا رہا تھا جب تک انہیں دفن نہیں کر دیا گیا، اور لاشوں کی تدفین 12 محرم کو ہوئی، لہذا پورے 3 دن تک شعر نے لاشوں کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا۔ صاحب ریاض القدس کا قول یہ ہے کہ وہ شعر جو نجف کے ساتھ ہو لیا تھا وہ کوئی حقیقی شعر نہیں تھا، بلکہ وہ خود شعر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو پاک بیٹیوں صلوات اللہ علیہن کی حفاظت کے لیے اس شکل میں ظاہر ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے نور نظر کو پامالی سے بچایا تھا۔ ابن ادریس استی سے روایت ہے کہ ہم ظالمین کے خوف سے لا شاہ عطر کی زیارت کے لیے نہ آ سکے۔ جب 12 محرم کی رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں امام مظلوم علیہ السلام کی زیارت تو کر رہا ہوں۔ جب میں مقتل گاہ میں پہنچا تو وہاں مجھے مشک اور عنبر کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ کئی ستارے آسمان سے لا شاہ عطر پر گر رہے تھے اور پھر واپس جا رہے تھے۔ پھر میں نے ان لاشوں کے قریب جا کر دیکھا تو کچھ مستورات امام مظلوم علیہ السلام کی لاش عطر پر گریہ و بکا کر رہی تھیں۔ میں بہت دیر تک دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک شعر ظاہر ہوا۔ اس شعر کو دیکھتے ہی مستورات کے رونے کی آواز زیادہ بلند ہوئی۔ میں نے ان مستورات میں سے ایک مستور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس مستور نے مجھے بتایا کہ میں قوم جنات کی عورتوں میں سے ایک عورت ہوں، ہم سب امام مظلوم علیہ السلام کی لاش عطر پر ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے مجھ سے پوچھا کیا تم اس پاک شعر سے واقف ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس مستور نے بتایا کہ یہ شہنشاہ امیر کائنات علیہ السلام ہیں جو اپنے لخت جگر علیہ السلام پر گریہ فرمانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 12 محرم تک لاش عطر کی شعر یا خود امیر کائنات علیہ السلام حفاظت کرتے رہے تھے۔ اب ان روایات سے اتنا تو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ لاش عطر کی بے حرمتی والی روایت کی حتمی طور پر درست نہیں کہا جا سکتا۔ میں اس پر جمال ملعون کے واقعے کے ضمن میں مزید گفتگو کروں گا، کیونکہ عباسی دور میں مقتل کی جو کتابیں لکھوائی گئی یہ روایت بھی انہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیارت نائیہ مقدسہ میں بھی تو یہ مضمون موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زیارت نائیہ کے بارے میں کہ جب علم الہدا نے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو یہ زیارت پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے انہوں نے اسے نقل کیا، مگر اتنی طویل زیارت کو کلی الفاظ کے ساتھ یاد رکھنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ جناب علم الہدا نے زیارت نائیہ مقدسہ کا فقط مفہوم ہی نقل کیا ہے، نہ کہ مکمل الفاظ نقل کیے ہیں، اور وہ مقامات جہاں توہین کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی سامنے آتا ہو وہاں پر
ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان فکروں کی تعویل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر کوئی تعویل نہ ہو سکے تو پھر ان فکروں کو رد کرنا واجب ہے، کیونکہ پاک خاندان علیہ السلام کی عظمت پر ہزاروں دعائیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جناب علم الہدا کو جو باتیں یاد نہ رہی ہوں، انہوں نے دوبارہ کتب مقاتل کو دیکھ کر اس میں شامل کی ہوں۔ کچھ علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ زیارت نعیہ خود شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت ہے ہی نہیں، مگر یہ بھی ایک جارحانہ سوچ ہے، اس لیے نہ تو اس زیارت کا انکار کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے توہین امیز فکروں کو درست مانا جا سکتا ہے۔ اب درمیانہ راستہ یہ ہے کہ جو فکرہ پاک گھر کی عظمت کے منافی نہ ہو اسے قبول کرنا چاہیے، اور جو توہین امیز حصہ ہو اسے راوی یا ناقل کا اشتباہ سمجھنا چاہیے۔ اس سے راوی یا ناقل کی عزت پر کوئی حرف نہیں آتا اور انسان توہین جیسے ظلم عظیم سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان توہین امیز روایات سے انکار کرنا خدا نخواستہ علماء اعلام روایات یا حدیث کی توہین ہے، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان راویان اور ناقلین سے لے کر ہم تک آتے آتے یہ روایات اور مواد ہزاروں ہاتھوں اور ہزاروں ذہنوں کی بھٹیوں سے گزرے، اور ان ہزاروں لوگوں نے میں سے کسی ایک کی ذرا سی غفلت بھی معنی اور مقصد کو بدلنے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے۔ آج میرے سلسلہ بیان کا چونکہ پہلا دن ہے، اس لیے اسے صرف تمہید تک محدود رکھتے ہوئے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میری توضیحات کا سلسلہ ہر مجلس کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا، مگر آج میں اپنی بات کو اور اپنے بیان کو یہیں روک کر عرض کروں گا کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ ان مظلومین کے وارث سے حقیقی اور منتقم حقیقی اجر اللہ فرج شریف اس دنیا میں جلد قیام فرمائیں، تاکہ ان تمام مصائب کے حقیقی راز منکشف ہو سکیں اور پاک خاندان علیہ السلام کی عظمت الہیہ کا اظہار ہو، پاک خاندان علیہ السلام کا مقام حقیقی اور شان حقیقی سب پر عیاں ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔